اور اس کے بعد اب سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں بھی 52 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حق ہونے والی کیسی ہے وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت ضرور قائم ہوگی، جو حق ہے ثابت ہے، اور وہ کیسی ہوگی۔ یہ اور عموماً عرب لوگ جو ہیں کسی چیز کو جب بہت ہی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو پھر اس طرح بیان کرتے تھے مل حاقہ، وہ کیسی ہوگی حق والی۔ تو یعنی آدمی ذہن میں اس کی ایک ہیبت ناک تصور قائم ہو کہ جب کوئی مقدار بیان کر دی جاتی ہے تو انسان کے ذہن وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز کو مبہم کر کے بیان کیا جائے تو اس کی ذہن تھک جاتا ہے کہ کہاں تک میں اپنے آپ کو پھیلاؤں اور کہاں تک میں اس کا تصور قائم کروں، تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا کہ کیسی ہے وہ حق ہونے والی۔ چوتھی آیت میں ثمود اور عاد کی طرف سے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کا عمل سرزد ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کذبت ثمود وعاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا بالقارعہ، اس سخت صدمہ دینے والی کو۔ یعنی جب انبیاء علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے احوال کے بارے میں تذکرہ فرمایا تو قوم ثمود اور قوم عاد نے اس کا انکار کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ثمود وہ حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے، یعنی شدید ترین چنگھاڑ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی، مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً لگاتار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس آندھی کو چلایا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ معلوم یہ ہوا اس کا آغاز بدھ سے ہوا تھا، بدھ کے روز سے عذاب شروع ہوا اور اگلے بدھ تک جاری رہا تھا۔ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی دن میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو اور اس کی بنا پر ہم دن کو منحوس قرار دیں تو بتائیے قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ تو 8 دن تک جاری رہا تھا، یعنی تمام دن اس میں شامل ہو گئے، 7 دن ہوتے ہیں وہ تو 8 دن چلتا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی کسی دن اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس دن میں نحوست داخل ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس عذاب کی وجہ سے تو 7 دن میں نحوست طاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بابرکتی تصور کیا جاتا ہے، پیر کے دن کو ہم بہت بابرکت تصور کرتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، تمام دن اللہ کے ہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں کسی کی فضیلت اگر بیان کی گئی تو اس بیان فضیلت کی بنا پر اس سے تھوڑی سی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایام کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، یعنی جب وہ آندھی چلی تو کوئی اڑ کے وہاں گیا، کوئی وہاں گیا، اس آندھی کے اندر سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے اور گرے ہوئے تنے ہیں، یعنی سوکھے ہوئے گرے ہوئے تنے، جیسے کھجوروں کے تنے سوکھ جائیں اور کاٹ کے پھینک دیں تو سوکھ جانے کی وجہ سے بالکل وہ بیکار سے ہو جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو اڑا سکتی ہے، ادھر سے ادھر لے جا سکتی ہیں، بالکل خشک جو تنا ہو جائے جس کا وزن بھی ختم ہو جائے۔ تو اسی قسم کے صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ تیز رفتار آندھی نے ان کو اٹھا کے پٹخا، ادھر مارا ادھر مارا، تو پھر یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہو گئے جیسے گرے ہوئے خشک کھجور کے تنے ہوں۔ اور پھر یہ اس طرح مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ ہوائیں آئیں اللہ کے حکم سے، ان کو اڑایا اور سمندر میں جا کر پھینک دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو، یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت آندھی مسلط فرمائی اور پھر ایسی وہاں پہ تیز رفتار ہوا چلائی جو ان تمام کو اڑا کر سمندر تک لے گئی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ،
اور لایا فرعون اور جو اس سے پہلے کے لوگ تھے یعنی کفار اور الٹنے والی بستیاں بالخاطئہ خطا کو، یعنی انہوں نے خطا کی، نافرمانی، کفر، شرک، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے منہ موڑنا۔ فرعون نے بھی ایسا کیا، اس سے پہلے والوں نے کیا، اور وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، ان بستیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اللہ کے اپنے رب کے قاصد کی یعنی رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذہم اخذۃ رابیہ، تو اس نے انہیں بہت بڑی گرفت کے ساتھ پکڑا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی نافرمانی کی، شرک پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت فرمائی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ طوفان نوح کا تذکرہ شروع فرمایا کہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کو کیا، اور آپ کے اوپر جو نفوس قدسیہ ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو، اور ہماری طرف سب کی طرف نسبت فرمانے سے مقصود کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے بقیہ آنے والی نسلیں ان کی پیٹھوں میں موجود تھی، لہٰذا یعنی پشت میں جو باپ کے اصلاب میں صلب میں کہا جاتا ہے بچے موجود تھے، اور پھر بعد میں وہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا اور لوگ آگے بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس کے قائم کرنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دے، یہ تمہیں یاد دلاتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ جو سن کر محفوظ رکھتا ہو، یعنی تاکہ اس کو اس قسم کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے یادگار بنا دیا، جو اس کے آثار کو بعض تو ایسے تھے جو اس طوفان کو اس وقت دیکھ رہے تھے براہ راست، جیسے حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھی، بعض ایسے تھے جو بعد میں آئے اور اس طوفان کے گزر جانے کے بعد اس کے آثار کو دیکھا، تو یہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنا تھا، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم ان آثار تک نہیں پہنچ پا سکتے، یہ نہیں پہنچنے کو ذریعہ وسیلہ ہے، تو ہم ان واقعات کو سنتے ہیں، تو یہ کانوں سے سن کر جس نے محفوظ رکھا وہ مطلب بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ اس سے بار بار عبرت حاصل ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ان طوفان میں ان کو مبتلا کیا، باقیوں کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم اس قسم کے معاملات کو کہ جو نوح علیہ السلام کی نجات اور باقی سب کا غرق ہو جانا، ڈوب جانا، یہ اس لیے کیا تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک یادگار، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ جو سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا ایک دم، اچانک سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو پس چورا چورا کر دیا جائے گا انہیں، ایک دم چورا کرنا، یعنی ایک دم ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے باریک باریک ذروں میں زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہوگی، قائم ہوگی، وہ قائم ہونے والی، واقع ہوگی، واقع ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن اس کا حال پتلا ہوگا، یعنی بالکل یہ ایسا ضعیف ہو جائے گا کہ پھٹ جائے گا، جیسے کوئی مطلب کپڑا ہو کثرت استعمال کی بنا پہ آہستہ آہستہ بہت ہی باریک ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا بھی یوں کرتے ایک دم پھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آسمان بالکل پھٹنے کے قریب ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھٹ ہی جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے چاروں پایوں کو پکڑا ہوا ہے، اور پھر بروز قیامت 4 فرشتے مزید ان کے لیے ان کے ساتھی بنا دیے جائیں گے، تو 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی، یعنی دنیا میں اگر وہ چھپنے پہ قدرت رکھتی بھی تھی لیکن وہاں پر
کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جہاں پر انسان چھپ کر اپنے آپ کو گرفت الہی اور بروز قیامت یعنی قیامت کے حساب و کتاب سے بچا لے۔ ہاں، جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ اس کی مرضی ہے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، ورنہ خود اپنے قدرت و ارادے سے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس مقام پر نہیں چھپ سکتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جسے اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، یعنی اس سے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ دنیا میں جو لوگ اسے نیک بننے پر طعنہ زنی کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہیں کہ کوئی بیچارہ نیک بن جاتا ہے، داڑھی رکھ لی اس نے، نمازی بن گیا، تو دوست احباب گھر والے اس کی بار بار دل آزاری کرتے ہیں، ارے جی بڑا ملا بن گیا ہے جی، بڑا نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، دنیا داری بھی تو کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، مختلف طریقے سے اس کی دل آزاریوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بہن صحیح برقع وغیرہ یا پردہ کرنے لگ جائیں، نمازی بن جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے، درجات کی بلندی کے لیے عمل کرنے لگیں، یہ بھی لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کی زندگی عموماً تنگ کی جاتی ہے، اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کو فورس کیا جاتا ہے، اسے اتنا مجبور ٹارچر کرتے ہیں، اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یہ واپس اسی سابقہ برے ماحول کی طرف پلٹ جائے۔ لیکن اگر ان تمام امور کے باوجود کوئی ثابت قدم رہے، ہمت کر جائے، تو یقیناً وہ بہت ہی کامیاب ہوگا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے اتنی راحتیں اس کو حاصل نہ ہوں، لیکن جب میدان محشر میں وہ پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے گا، تو یہ شخص جا کر پھر انہیں کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، وہ تم ہی تھے نا مجھے منع کیا کرتے تھے، مجھے دقیانوسی بے وقوف کہا کرتے تھے، مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی دن بہت باقی ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، لیکن میں نے ہمت کی تو آج میرا نام اعمال دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یہ حساب سے ملاقات کروں گا، یعنی میرے حساب و کتاب ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ نے خبر دی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے پسندیدہ چین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے چین اور راحت میں پہنچا دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ اور پیو خوشخبری کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو سابقہ دن، دنیا کے جو دن تھے ان میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے انہیں قبول فرمایا، اور آج اس کا بدلہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اب تقابل کے طور پر مقابلے میں برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، چنانچہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے، مشرکین کے بارے میں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح فیصلہ کرنے والی ہی فیصلہ کر جاتی، یعنی موت ہی میرا قصہ چکا جاتی، تمام معاملہ ختم ہو جاتا، موت کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور قوت سلطنت جاتی رہی، خذوہ فغلوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حسرت کے جواب میں ایسا نہیں کہ رحم فرمائے گا، اس پہ کرم فرمائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، نہیں، ان کے لیے، کفار مشرکین کے لیے دنیا ہی نجات اور توبہ کے لیے مقرر کی گئی تھی، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو حالت کفر میں مر گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ضرور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ لہٰذا اب اس کے بعد جب یہ اس طرح حسرت کے اظہار کریں گے تو چونکہ وعدہ خداوندی ہے، ارادہ خداوندی تھا، فیصلہ خداوندی ہے کہ ان پہ کرم نوازی نہیں ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ، اس کو پکڑ لو،
فغلوہ پھر اسے توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ پھر ایسی زنجیر میں ذرعہا 70 ذراعا کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، یہاں انگلی کے سرے سے لے کر اور ایک کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم فی سلسلۃ پھر ایسی زنجیر میں ذرعہا 70 ذراعا کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، فسلکوہ اسے پرو دو۔ کہ اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ منہ سے ڈالا جائے گا اور پچھلے مقام سے اس زنجیر کو باہر نکال کے بالکل جکڑ دیا جائے گا کہ انسان بالکل ہل بھی نہیں سکے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ عظمت والے رب پر اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کا قصور تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ کتنا سخت یہ عذاب ہے کہ پہلے وہ پچھتائے گا، دنیا کے اندر بڑا زور، بڑا مطلب پیسہ، اولاد کی فراوانی، بیٹوں کی کثرت، ماتحتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تو عموماً اللہ کو بھول جایا جاتا ہے، علماء کو، فقہاء کو، نیک لوگوں کو نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی ضائع کر دی، ہم نے دیکھو دنیا بنائی، ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس، کتنے پلاٹس، کتنی ہم نے پراپرٹی خرید کے رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا فائدہ ہوگا۔ یہ یقینی سی بات ہے، آیات کفار کے بارے میں نے پہلے وضاحت کی، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن مسلمان کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر میں بھی اسی طریقے سے غفلت میں مبتلا رہا، یہ کافر تو بدبخت تھا کہ ایمان لے کر نہیں آیا تو برباد ہوا، ہم اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہم نے اس نعمت کے حصول پر شکرانے کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کو پانے کے باوجود غافل رہیں تو یہ مزید بدبختی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہاں پر جا کر پچھتائیں کہ افسوس میری سلطنت چلی گئی، پراپرٹی چھن گئی، میرا بینک بیلنس دنیا میں رہ گیا، کاش میں بھی کوئی نیک عمل کر لیتا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے، کیونکہ مقام مذمت میں آیا ہے کہ مسکین کو کھانا نہ دیا جائے یا اس کی ترغیب نہ دی جائے۔ یہ بری بات ہے، کھانا دینا چاہیے، غریب کی امداد کرنی چاہیے تاکہ اس غریب کا دل بھی خوش ہو، اس کا پیٹ بھرے اور وہ اپنے مسلسل تنگ دستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت یا زبان اعتراض دراز کرنے سے محفوظ رہے۔ اسی لیے ہم بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ خرچ میں اعتدال پسندی بہت ضروری ہے، غریبوں کا حق رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ ایک آدمی لاکھوں روپے اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، کار پر، اپنے مکانوں پر، صرف ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن پڑوس میں غریب آدمی ہے، قریبی رشتہ دار انتہائی غریب ہے، گھر میں اس کے کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کو کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور ہمیں مزے سوج رہے ہوتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ہم بارہا یہ گزارش کرتے ہیں کہ جیسے 12ویں وغیرہ کا موقع آتا ہے اور اس میں ماشاءاللہ لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس میں بھی اگر ہم غریبوں کو یاد رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہتر ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کفار کے سخت عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جنہیں دنیا میں کی گئی ان کے برے اعمال کی سزا دیتے ہوئے میدان محشر میں سب سے پہلے ذلت میں مبتلا کیا جائے گا، اس کے بعد سخت عذاب میں جو جہنم میں ہوگا اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور ان کا کھانا اور کچھ نہیں ہوگا سوائے تھوڑے سے دوزخیوں کے پیپ کے۔ معاذ اللہ پیپ سے ویسی اپنی پیپ نکل جائے اگر زخم میں سے تو کراہت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگ جائے تو اتنی کراہت آتی ہے، جلدی سے انسان دھوتا ہے، اور وہاں پر دوزخیوں کے گندے زخم سے نکلا ہوا پیپ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، گناہ گار، جو مطلب کفر میں مبتلا تھے ان کا یہ کھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، ہمیں صاحب ایمان رکھے، ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔
آگے ارشاد فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو یعنی آخرت کے احوال ان کی قسم یاد فرمائی۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات ہیں کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو اور بہت سی مخلوق ایسی ہے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جیسے فرشتے ہر شخص کے سامنے تو نہیں آتے، جنات ہیں، اسی طرح ہزارہا بلکہ آپ اس کو اربوں خربوں میں لیجئے جو ابھی تک ہم پر منکشف نہیں ہو سکی ہیں، ایسی مخلوقات بھی اس فضا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے اور ان کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ قیامت تک یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اور قیامت تک کے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس آیت کو۔ ہر دور میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس کے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کریم رسول کا قول ہے، لیکن یہ تو پھر بات غیر مناسب ہوگی کہ یہ نبی کریم کا قول تو نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے نفیس ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم فرمانے والے رسول سے باتیں ہیں، یعنی ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول سے کلام ہے، رسول سے باتیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، جیسے کہ بعض کفار نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن تو شعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب سے فرمایا، یہ کسی شاعر کے کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، اللہ نے فرمایا کتنا کم یہ یقین رکھتے ہیں، کہ ان کو یہ اتنا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے ان میں فصحا بلغاء موجود ہیں، اس کے باوجود قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے مبہوت کھڑے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تمہارے درمیان رہتا ہو اور پھر وہ ایک ایسا کلام 40 سال کے بعد ایسا کلام کرے کہ تم سب مبہوت ہو جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال تک وہ کلام کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یقیناً یہ اس رسول کا اپنا کلام نہیں، بلکہ تمہیں آواز رسول کی آ رہی ہے، بظاہر الفاظ تم رسول کے سن رہے ہو، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولا بقول کاہن، اور یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تو کتنی کم یہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قباحت کو بیان فرمایا، ان کی مذمت فرمائی کہ یہ کفار کتنا کم یقین رکھتے ہیں، کتنی کم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ قرآن ان کے درمیان نازل ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے سامنے قرآن کی حقانیت کو واضح فرما دیا تھا، لیکن انہوں نے اس خوش قسمتی سے فائدہ نہ اٹھایا اور بدبختی ان پر غالب رہی۔ تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اس قرآن کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو اس تمام جہان کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی یہ رسول اللہ تعالیٰ براءت رسول کے بیان فرما رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ کاہن کا کلام ہے یا یہ رسول کا کلام ہے غلط، اگر کاہن کوئی اس کو لے کر آتا اور بناتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایک بات بھی بنا کر کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، یعنی دل کی رگ ہی کاٹ دیتے اور انسان وہ ہلاک ہو جاتا۔ کوئی بھی کاہن جو اگر کاہن کی طرف تو منسوب کرتے ہو یا کسی شاعر کا کلام کہتے ہو، تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا، یعنی اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سزا عطا فرما دیتا، اور ایسا نہیں ہے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن متقین کو نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ یہ کفار سے خطاب ہے کہ ضرور تم میں کچھ جھٹلانے والے ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، یعنی بروز قیامت قرآن کا جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے حبیب کریم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان فرمائیے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی فضیلت بیان فرمائی، کفار کی مذمت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے آیات جب بھی ہمارے سامنے آئیں جن میں مومنین کے تذکرے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اے اللہ بغیر طلب کے تو نے ہمیں مومن بنا دیا، تیری بڑی کرم نوازی ہے۔ اور جب کفار کے واقعات، ان کے قصص، ان کے عذاب کو سنیں تب بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کافر نہیں بنایا، ورنہ اگر ہم ساری زندگی کفر میں گزار دیتے اور موت سے پہلے ایمان کی توفیق حاصل نہ ہوتی تو یہ انجام پھر ہمارا بھی ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔